بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی معیشت اس وقت کہاں کھڑی ہے، اور اہم یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت جانے کے بعد پاکستان کی معیشت کی کارکردگی کیسی رہی۔ 9 اپریل سامنے ہے۔ 9 اپریل کو پاکستان میں جو ہے 9 اپریل سے 10 اپریل سے چھٹیاں بھی ہونے والی ہیں۔ اتفاق کی بات ہے 9 اپریل 2022 کو عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تھی۔ جب اس وقت حکومت ختم کی گئی تھی تو بتایا گیا تھا کہ پاکستان کی معیشت جو ہے اچھی نہیں چل رہی، اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ عدم اعتماد لائی ہے، اور یہ جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں یہ پاکستان کی معیشت کو سدھاریں گے۔ اس کے برعکس عمران خان کے جو حکومت کے آخری 2 سال تھے کرونا کے بعد، یہ وہ سال تھے کہ پوری دنیا حیران تھی کہ پاکستان بھی ایسا کچھ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ اور کرونا کے دنوں میں تو جہاں بڑی بڑی معیشتیں فیل ہو گئی، زیادہ دور نہیں جائیں، بھارت جس نے پچھلے 20 سال پاکستان کو معاشی میدان میں ہمیشہ سے پچھاڑا کیونکہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی، وہ واحد سال تھا کووڈ کا اور اس کے اگلا جس میں پاکستان کی جو شرح نمو جسے جی ڈی پی کہتے ہیں اس کی رفتار بھارت سے زیادہ تھی۔ بھارت جب کووڈ کا سال تھا اس کی معیشت -7 سے 8% گری تھی، اور پاکستان کی صرف 1% گری تھی، اور دنیا کے ان ممالک میں تھا جس کی معیشت جو نہ ہونے کے برابر سکڑی تھی۔ اور اس کے اگلے سال عمران خان کی حکومت 2020-21 میں جو ہے تقریباً 6% کی رفتار سے گرو کیا، اور پھر 21-22 جو آخری سال تھا حکومت کا 6.2% سے گرو کیا۔ لیبر نہیں ملتی تھی، تاریخی ریمیٹنسز تھی $31 ارب، تاریخی برآمدات تھی $32 ارب، تاریخی ریزروز بھی چلے گئے تھے، لیکن نو کانفیڈنس کے بعد سارا تہس نہس ہو گیا۔ اور مہنگائی جس کا رویا جاتا تھا کہ عمران خان کے دور میں مہنگائی جو ہے بہت بڑھ گئی ہے، اوسط ان کے 3.5 سال میں 9% مہنگائی تھی، اور آخری دن جب آخری مہینہ تھا تو 12% مہنگائی تھی، تو 12% سے بھی کم تھی۔ پھر ایک دور شروع ہوتا ہے، ہم نے سنہرا دور تو سنا ہے، ایک سیاہ دور جو پاکستان کی تاریخ کا 2022 سے شروع ہو چکا ہے، اور اس سیاہ دور میں پاکستان کو 50 سال پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور شہباز حکومت، پی ڈی ایم حکومت، زرداری حکومت، مولانا فضل الرحمان حکومت، سہولت کار سارے مل کر انہوں نے سمجھا کہ عمران خان کی جو معیشت کی تیز رفتاری ہے اسی کی گاڑی کے اوپر بیٹھ جائیں گے اور ہم جو ہے اپنی منزل کو پہنچ جائیں گے۔ لیکن وہ گاڑی جو ہے کسی جا کے جسے کہتے ہیں کہ دیوار میں گھس گئی، اور معیشت جو ہے سکڑ کے سیدھا 6.2% سے -0.5% آ گئی۔ اس میں ابھی بھی گڑبڑ ہے، یہ -2% سے زیادہ ہوگی اس سال۔ اب جب ایک قدرت کا قانون ہے، جب منفی گروتھ آتی ہے یا بہت نیچے آتی ہے تو اگلے سال آٹومیٹکلی گروتھ اوپر آ جاتی ہے، لیکن یہ اتنے نااہل لوگ تھے کہ اس سال بھی ابھی جو ہے ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، خود اسٹیٹ بینک کا تخمینہ ہے کہ 2% ہو جائے۔ علی خضر ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے ایک آج آرٹیکل لکھا ہے بزنس ریکارڈر میں، وہ میری نظر سے گزر رہا تھا، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے یہ جو 2 سال گزر چکے ہیں اور اگلے 2 سال ورلڈ بینک کی فورکاسٹ کے حساب سے پاکستان کی ایوریج اوسط جسے کہتے ہیں شرح نمو 1.7% ہوگی۔ یہ جو ہے 1950 سے بدترین پرفارمنس ہے۔ پاکستان میں اس سے پہلے تاریخ میں 3 کرائسس آئے، ایک 1973 میں، پھر ایک 1998 میں، اور 2008 میں۔ یہ بھی ماشاءاللہ 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی، 1998 میں نواز شریف کی حکومت تھی، 2008-9 میں پھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت تھی، اور اس کے بعد اب 22 سے سلسلہ پاکستان کی تاریخ کی بدترین، یہ ان چاروں ایپیسوڈ میں یہ ایپیسوڈ اس سے بھی بدترین ہے، یعنی کہ انہوں نے ریکارڈ اپنے ہی توڑ دیے، اور یہ کنزیکٹو ایئرز ڈاؤن ٹرن کے، یعنی کہ کنزیکٹو ایئر کے 2022، 23، پھر 24، 25، 26، 4 سال، مطلب کیا کر رہے ہیں، ان کی کمپیٹنسی لیول دیکھیں، اور انہوں نے جو ہے بیڑا گرک کر دیا۔ پچھلے سال منفی گروتھ، اس سال 2% سے، اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان میں ملازمت کی اپرچونٹیز نہیں بن پا رہی، لوگوں کی جو ریئل انکم جسے کہتے ہیں کہ حقیقی انکم، اگر مہنگائی سے
اس کو ایڈجسٹ کر دیا جائے، تو وہ جو ہے وہ بے تحاشا نیچے چلی گئی ہے. مڈل کلاس جو ہے وہ لوور کلاس میں منتقل ہو چکا ہے. غربت کے ریکارڈ ہو چکے ہیں. ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ 9.5% پہ 9 کروڑ لوگ تو آلریڈی غربت کی لکیر کے نیچے آگے. اس سال 1 کروڑ سے زیادہ لوگ اور چلے جائیں گے. مڈل کلاس برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی ہے. پاکستان کی جو ایک بیبی بومر تھا، یوتھ تھی، جس کو ہم بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے تھے کہ یہ لیبر مارکیٹ میں آئے گی تو بڑی آمدنی بڑھے گی، ان کے لیے اپرچونٹیز بھی ہیں. اس کی وجہ سے آج آپ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال دیکھیں. کراچی میں اس کا وزیر اعلیٰ کراچی کا جو چیخیں مار رہا ہے، جو ایک بیبی بومر تھا، یوتھ تھی، جس کو ہم بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے تھے کہ یہ لیبر مارکیٹ میں آئے گی تو بڑی آمدنی بڑھے گی، ان کے لیے اپرچونٹیز بھی ہیں. اس کی وجہ سے آج آپ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال دیکھیں. کراچی میں اس کا وزیر اعلیٰ کراچی کا جو چیخیں مار رہا ہے، کے پی میں، بلوچستان میں، ہر جگہ لا اینڈ آرڈر، کیونکہ معیشت تباہ ہو گئی. یہ کس لیے کر رہے ہیں آپ لوگ؟ معیشت کے ساتھ آپ نے جو کھیل کھیلا ہے وہ آپ نے پوری قوم کو جو ہے اس وقت جو ہے گھٹنوں کے بل لیا ہے. لوگ جو ہے اس وقت لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کر رہے ہیں، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، کوئی کنٹرول نہیں ہے. کیا اس سے آپ نے حاصل کر لیا؟ پھر اس کے بعد سارا کا سارا جو ہے ہماری جسے کہتے ہیں کہ اعلیٰ ادارے پہ ڈال دیا. SIFC کے نام پہ SIFC جو ہے سعودی عرب سے پیسے لائے گی، SIFC چائنا سے پیسے لائے گی. بھائی حکومت کیا کر رہی ہے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیوں نہیں پرائیویٹ انویسٹمنٹ لا پا رہے؟ کیوں نہیں سرمایہ کار کا کانفیڈنس آپ گین کر پا رہے؟ تو نہایت ہی جسے کہتے ہیں کہ پریشان کن صورتحال ہے. میں اس وقت خود مشیر ہوں وزیر فائنانس کا، کے پی کا. میں حالات دیکھتا ہوں تو وہاں پہ جو لوگوں کی اس وقت کوئی اکنامک ایکٹیویٹیز کلوز ہو گئی ہے، کہ تجارت ختم ہو گئی ہے. وفاقی حکومت کی طرف سے جو یہ ساری پش ہوتے ہیں وہ کوئی پش نہیں ہے، زیرو پش. بہت ہی بری انویسٹمنٹس حال ہے، زیرو انویسٹمنٹس ہیں. پچھلے سال صرف نجی سیکٹر نے 35 ارب روپے قرض لیا. عمران خان کے آخری سال 1350 ارب روپے. جیسے میں نے بتایا کہ مشینیں امپورٹ ہو رہی تھی، ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی، لیبر نہیں مل رہی تھی. پھر ہماری جو حکومت ہے وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہی فوکس ہے کہ کوئی ان کو چائنا کوئی مدد کر دے آخری منٹ میں، سعودی عرب کر دے، UAE کر دے. شہباز صاحب جو ہے آئے تھے، آسٹیریٹی کمیٹی بنائی تھی انہوں نے کہ حکومت کے خرچے کم کریں گے، تو ساتھ ہی انہوں نے 4 تنخواہوں کا بونس بانٹ دیا. پتہ نہیں کون سی آسٹیریٹی کر رہی ہے، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو جو ہے 30-31 لوگوں کو جو ہے عمرے پہ لے گئے. یار آپ لوگ اپنے پیسے سے عمرہ نہیں کر سکتے؟ آپ جب سرکاری بس آپ کی حکومت بننے کی دیر ہے اور جو ہے آپ لوگوں کے جہاز ہی ٹھنڈے نہیں ہوتے. کب ہم اس ملک کے بارے میں سوچیں گے؟ پھر وہ اب ہمارے ملک کا لیول یہ ہو گیا کہ برازیل سے جو ہے نا کوئی 100-200 مویشی آئے، گائے آئے، تو ملک میں جی اعلیٰ نسل کی گائیں آ رہی، ترقی ہوگی. کیا 200 گائوں سے جو ہے دودھ سے جو ہے ملک چلے گا؟ تو بیسکلی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان اس وقت معاشی تباہی کے دور سے گزر رہا ہے. ورلڈ بینک کے حساب سے آنے والے 2 سال بھی ایسے ہی ہیں اور کوئی اچھی کی امید نظر نہیں آ رہی. حکومت سے ہماری درخواست ہے، IMF پروگرام آپ نے 19 مارچ کو کیا، ابھی تک اس کا آخری کس کی کوئی ڈیٹ نہیں آ رہی. اگلے پروگرام میں وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپریل میں جائیں گے، جولائی تک کنکلوڈ ہوگا. اس طریقے سے تو ملک نہیں چل سکتا. اور یہ جو آپ نے سیاسی غیر یقینی صورتحال رکھی ہوئی ہے اور جو ایک مینڈیٹ پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اس سے بھی کام نہیں چل سکتا. بہرحال انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. عید کے بعد عمران خان، اللہ تعالیٰ جو ہے عمران خان کو باہر لے کر آئیں، اور جو مینڈیٹ ہے، جب وہ مینڈیٹ والی اگر حکومتیں آ جائیں گی تو انشاءاللہ ملک ضرور آگے چلے گا. ان کے بس کی بات نہیں. بہت بہت شکریہ.